یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ کتاب اپنا اپنا حصہ سے چنی گئی اس کہانی کا نام ہے مجھے پاکستان جانا ہے، جس کی مصنفہ ہیں عبیدہ ملک۔ یہ آزادی کہانیاں کے سلسلے کی پہلی کہانی ہے اور میں ہوں داستان گو قرۃ العین۔ خالہ بی نے کہانی سنانے کی فرمائش پر کافی سوچنے کے بعد کہا، اچھا آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتی ہوں۔ میں نے بحری جہاز میں دنیا گھومی ہے۔ پانی کا لمبا سفر طے کرنے کے بعد خشکی پر پہنچنے کی خوشی الگ ہی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہالینڈ میں پیش آیا۔ ہاں تو بچوں، جب ہم تمہارے خالو کے ساتھ پانی کے جہاز کے سفر کے بعد ہالینڈ پہنچے تو انہوں نے اپنے کام نپٹانے اور شام میں گھومنے پھرنے کا وعدہ کیا۔ شام کو ہم جہاز سے باہر نکلے تو جہاز کے باہر جہاز کے عملے کے علاوہ مقامی لوگ بھی موجود تھے۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ کہاں جایا جائے اور کون سی جگہ جایا جائے اور کس طرح جایا جائے کہ ایک آدمی جو پاکستانی دکھائی دیتا تھا ہمارے قریب آیا اور دھیمے لہجے میں بولا، معاف کیجیے گا، کیا آپ کسی پاکستانی جہاز سے آئے ہیں؟ ہم نے کہا، پاکستانی جہاز سے تو نہیں آئے مگر ہیں پاکستانی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور اس نے بتایا کہ وہ بھی پاکستانی ہے، فیصل آباد کا رہنے والا ہے، اکثر بندرگاہ پر آتا ہے، پاکستانیوں سے مل کر اداسی دور کرتا ہے کیونکہ وہ پاکستان کو بہت یاد کرتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اس آدمی سے اتنی اچھی بات چیت ہو گئی کہ اس نے اپنے گھر کھانے کی دعوت دے ڈالی۔ ہمارا شہر گھومنے کے حوالے سے تو کوئی پروگرام نہیں تھا، اس لیے اس آدمی کی دعوت پر ہم اس کے ساتھ گھر چل دیے۔ اس کے گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی مقامی بیوی اور بچے نے پاکستانی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم ایک پاکستانی گھر میں داخل ہو گئے ہوں۔ ہمارے میزبان کا نام رفیق تھا اور بیوی کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ نے کچھ ہی دیر میں لذیذ کھانوں سے میز سجا دی۔ اس دوران ان سے باتیں بھی ہوتی رہیں۔ فاطمہ اور رفیق نے بتایا کہ وہ کچھ عرصہ پاکستان بھی رہ کے آئے ہیں۔ فاطمہ نے بتایا، پاکستان کے لوگ بہت مخلص اور محبت کرنے والا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ اب میرا دل ہے کہ دوبارہ وہیں جاؤں اور وہیں رہ جاؤں۔ پاکستان سے ان دونوں کی محبت دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ملی۔ ہم نے ان کو پاکستان کے بارے میں مزید بتایا اور گھر سے نکلتے وقت انہیں اپنے گھر کا پتہ بھی دیا کہ جب بھی پاکستان آؤ ہمارے گھر ضرور آنا۔ یہ واقعہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ خالہ بی نے ایک گہری سانس لے کر واقعہ ختم کیا اور بچوں کی طرف دیکھا۔ وہ بھی بہت خوش تھے۔ بچوں نے خالہ بی سے کہا، خالہ بی ہم بھی اچھے سچے پاکستانی بنیں گے۔ خالہ بی نے سب کو پیار کیا اور انہیں سونے کا کہہ کر خود بھی سو گئیں۔ تو بچوں، ہم دنیا کے جس بھی کونے میں چلے جائیں، ہمیں اپنی مٹی کو نہیں بھولنا چاہیے اور نہ ہی اپنی ثقافت کو۔
وہی قومیں ترقی پر رہتی ہیں جو اپنے وجود اور اپنی اقدار کو قائم رکھتی ہیں۔ یہ تھی آج کی کہانی قرۃ العین کی زبانی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارا فیس بک پیج سنو کہانی میری زبانی لائک کیجیے اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔